میں نے ایسے بہت لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزار لیا، بیوی سے ایسی وفا کی ہے، ایسی وفا کی ہے، بڑے خوبصورت ہینڈسم، پیسہ، ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی، آڑھی ترچھی لے آئے گھر میں، اب کہا اب جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت، کوئی میچنگ کی نہیں ہو، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی ابا نے، ساری زندگی وفا کی، پہلے تو یہی ہوتا تھا ساری زندگی، لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا اس کی بیوی کو دیکھو، لیکن کیا کر رہے ہیں، طلاق کی طرف نہیں جاتے تھے، وفا کر رہے ہیں، بھائی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں، سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے تھے رشتے، اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا، عورت کو میاں مل گیا، چلو بھائی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، بس کیا کرنا ہے گزارا، کیوں؟ آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا، بولو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی بیوی 30 سال سے فالج میں اور پتہ نہیں مختلف بیماریوں میں، 30 سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دیے، مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بل آیا ہو کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آ گیا، نہ نہ نہ، کہتے ہیں ہماری کیا ہے قسمت، شاید وہ ہمیشہ یہ کہتے شاید اللہ اسی پہ بخش دے بھائی ہمیں، شاید اللہ اسی پہ بخش۔ مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، بیان سنتے میرا بڑے شوق سے نا، میں نے ایک دفعہ یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو، میں ساری زندگی اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار، اور یہ کہہ کے رونے لگے، اتنا روئے مجھے بھی رونا آ گیا، کہنے لگے یار کوئی تو نیکی کروں میں، یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا، یا کچھ مرنے کے بعد کے لیے کچھ تو رکھو اپنے پاس، یعنی کچھ تو اللہ کو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں، تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو، کچھ کہہ رہے ساری زندگی کا خرچہ ہے کہ یتیم کا میں اپنے ذمہ اٹھانے کے لیے، اس کی ایجوکیشن، اس کی پڑھائی، یہ موٹیویشن آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی ایسے، یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے کا ایک پازیٹیو، ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں، باہر لڑتے ہیں، ماں باپ سے نہیں لڑتے اکثر لوگ، ہاں جب سے ہماری ایجوکیشن کے نام پہ جو لبرلزم پھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد تو اولاد بدتمیز ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح کے قوانین آ کے وہ بنا دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی ساری چیزوں، آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے، اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی ہیں وہ روتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم صحیح نہیں کر رہے، وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو جو میں اصل بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹتا ہوں، اصل میں حقیقی معنی میں لبرلزم کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو ابا کیا کہہ رہے ہیں، اماں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میں بھی اگر باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوتا تو میں، ہمارے ابا اماں تو ہمارے ہاں تو خاندان میں رواج ہی نہیں تھا دوسری تیسری کا، معذرت کے ساتھ، ہم تو طبیعت سے پٹے تھے، ابا ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے، ہم ابا نے تو ایسا پکڑ کے کوٹنا تھا۔ تو ہمیں خاندان کی ذہنی غلامی سے کس نے بچایا؟ اسلام نے۔ اور جب ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا، ہم نے کہا یار یہ تو بالکل ایک معاشرے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے معاشرے کی، کسی کے باپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے، تو ہم اس ذہنی غلامی سے کیا ہو گئے، بولو بچ گئے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، وراثت بڑا بھائی نہیں دے رہا، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی جب تک، میں کہتا ہوں بھائی آپ کا رائٹ ہے، آپ وراثت اس سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ذہنی غلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کا کلچر جدھر کو لے کے جا رہا ہے آپ کیا کریں، تو بھائی ٹھیک ہے، بھائی کا احترام اپنی جگہ، مگر یہ تو نہیں کہ بڑا بھائی آپ کی وراثت غصب کر کے بیٹھ جائے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ غلام کس کے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے غلام ہوگے تو مخلوق کے حقوق اور اچھے ادا ہوں گے، اور عجیب بات بتاؤں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی غلامی میں مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، مخلوق کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو۔ اور اگر آپ اللہ کو درمیان سے نکال کے مخلوق سے جتنے مرضی تعلقات بحال کرو، مخلوق ایسی نالائق مخلوق ہے کہ آپ اس کے لیے کر کر کے آدھے ہو جاؤ گے، یہ آپ سے وفا نہیں کرے، یہ بتا دو۔ لوگ آئے دن شکایتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے بھائی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ڈستا ہے وہ، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، لیکن جب اس کی طرف سے موقع آیا
تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کو. لوگ سب مفاد پر کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے تو کسٹمر کیا اس کا غلام بن جائے گا؟ ہے بھائی, کسٹمر کو پتا ہے اپنی پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں اس کا چورن اسی طرح بکے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو نا ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آئیے آئیے آئیے. اب تو جو کراچی میں ہوٹل ہے نا وہاں باہر تک روڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیز سر پلیز سر پلیز پلیز. جو کر رہا ہے نا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں, اس کو پتہ ہے گالیاں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ کہے الو کے پٹھے ادھر آ کے کوفتے کھا لے, کبھی بیٹھ کے ادھر بھی کھا لے, اگر ہمیشہ یہاں سے مجھے منہ چڑھاتا ہوا گزرتا ہے, اس اصولی طور پر تو اس کے اندر کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں اندر جو ہے نا اس کے, کہ یار میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں سے ہمارے ہوٹل بھی ویسا ہی ہے, تو یہاں سے کراس کر کے وہاں جاتا ہے, اس کا کھانا بھی مہنگا, تو شرم ہی نہیں آتی. دل اس کا چاہتا ہے گالیاں لکھ کے آپ کی گاڑی پہ لگا دے, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر پلیز آئیے آئیے پلیز. آپ دھکا دیتے ہوئے گزر جاتے ہو, ذرا بھی غصہ نہیں کرتا, تیری ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس اخلاق پہ آپ کے دل میں اس کی محبت کے اتنے سے بھی جذبات پیدا نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ مفاد پرستی کی دنیا ہے بھائی. جہاں اس کا مطلب ہوگا تو سر سر کرے گا, جہاں مطلب نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بائک میری پنچر ہو گئی, روز پنچر ہو رہی تھی, اور ایک ہی پنچر والے کے پاس جا کے رکتی ہر دوسرے دن. پتہ چلا اس کمبخت نے تھوڑا پیچھے کیلیں ڈالی ہوئی ہیں میرے روڈ. میں نے وہ کیلیں دیکھی, ویسے تھینک یو کر رہا ہے, آئیے سر آپ پھر آ گئے. کیلیں پیچھے ڈالی ہوئی ہیں اس نے. تو مفاد پرستی کی دنیا ہے. تو اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو نا, اپنے بچوں کو اپنا غلام مت بناؤ. اپنے بچوں کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ. وہ اللہ کے بنیں گے تو آپ کے بھی بنیں گے. اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا. وہ اللہ کی بننے کے بعد آپ کی بنے گی غلام. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو کس کا غلام بنائے؟ اللہ کا. اللہ کا بنا دیا, آپ کے حقوق ادا کرے گا وہ. ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بھی نہیں بننے دیتے اس کو. باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا بن کے رہے, تبھی باپ بہت سی جگہوں پر اس کو شریعت کے خلاف باتوں کا بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے. بچے کے دل میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے ابا مفاد پرست ہیں, یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. تو جہاں انسان کے دل میں یہ آتی ہے پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے. تو بہت ہی نیک شریف ہوگا تو پھر بھی حقوق تو ادا کرے گا وہ, لیکن اتنے نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, وہ نہیں کرے گا.